اہل جنت کا ایک مقولہ اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ پھر جنتی یوں بھی کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، وہاں بھی الحمدللہ۔ تو یہ جو الحمدللہ جنتی کہہ رہے یہ ایک خاص نعمت پہ فرما رہے، خاص نعمت پہ کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ہر شخص کے نظر میں کسی نعمت کی اہمیت مختلف ہوتی ہے، کسی کی نظر میں یہ اہمیت، اس نعمت کی اہمیت، کسی کی نظر میں اس نعمت کی اہمیت، کسی کی نظر میں اس کی عظمت اور اہمیت۔ یا ہر شخص کی نظر میں نعمتیں کی اہمیت مختلف ہے، لیکن جنت میں چونکہ سب کی بینائی تیز ہو جائے گی، سب کی سمجھ بوجھ بڑی تیز ہو جائے گی، تو سب ایک ہی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو وہ ایسی بڑھیا نعمت ہے کہ وہاں جنتی سب اس نعمت پہ شکر بجا لائیں گے۔ یوں تو آنکھوں کی نعمت کوئی کم نہیں، بینائی نہ ہو تو زندگی ٹھوکروں کے ساتھ گزرتی ہے، گویائی نہ ہو تو ساری زندگی یہ حسرت لے کر چلا جاتا ہے کہ اندر کی بات سامنے والے کو سمجھا نہ سکا۔ سماعت نہ ہو تو ساری زندگی اس حسرت کے ساتھ کہ اماں ابا کے میٹھے بول سن لیتا۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں جو غیر معمولی ہیں عطا فرما رکھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ شمار کرنے پہ آؤ تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں تو اپنی نعمتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ اتنی احسان فراموشی بھی اچھی نہیں۔ تمہارے معاشرے کے اندر بھی جو احسان فراموشی کرے وہ تمہاری نظروں میں گر جاتا ہے۔ تمہارے معاشرے کے اندر بھی تم جیسا کوئی بندہ، تم بھی بندے وہ بھی بندے، لیکن احسان فراموشی ایسی گھٹیا چیز ہے کہ کچھ تمہاری زندگی میں ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ بھی تمہاری نظروں میں گر جاتا ہے، وہی تمہارے نظروں میں نہیں جچتا۔ تو اللہ بھی اپنی نعمتوں کا واسطہ دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اپنی نعمتوں کا واسطہ اللہ دے رہا، ارے انسان تجھے ایسے کریم داتا سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دیکھتے نا اس کی نعمتوں کی بارش۔ الذی خلقک فسواک، جس نے تیری تخلیق بھی کی اور صورت بھی ایسی بنائی، آنکھ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، ہاتھ ایک بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، پاؤں ایک لمبا ہوتا اور ایک مختصر ہوتا، پلکوں کے بال بڑھتے سر کے بال نہ بڑھتے، دانت بڑھ جاتے انگلیاں نہ بڑھتی۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقک فسواک، جس نے پیدا بھی کیا اور ہر اعضاء کو مناسبت سے پیدا بھی کیا۔ جیسے ہاتھ بڑھتے ایسے دانت بڑھنے لگتے، جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں پلکوں کے بال بڑھنے لگ جاتے ہیں۔
میرے عزیزو الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ اپنی نعمتوں کا واسطہ دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے کہ فطرت میں جب تک تھوڑی بھی سلامتی ہوگی، فطرت میں جب تک تھوڑی بھی سلامتی ہوگی، وہ اپنے محسن کی احسانات کو فراموش نہیں کرتا۔ فطرت میں ذرا سی بھی سلامتی ہوگی، وہ اپنے محسن کے احسانات کو فراموش نہیں۔ کتا ہے نا، کتا صبح شام مالک اسے روٹی دے دے تو پاؤں پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ رات جاگتے جاگتے گزار دیتا ہے۔ انسان تو پھر بڑی چیز ہے، جب تک اس کی فطرت میں سلامتی رہتی ہے یہ اپنے محسن کے احسانات کو فراموش نہیں کرتا۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کا واسطہ دے کر اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری تصویر ایسی بنائی جیسے تو نے چاہا، گویا کہ ویسی ہم نے بنا دی، ایسی خوبصورت۔ اس نقشے کے علاوہ جو اللہ نے یہاں رکھا ہے اگر یہ بدلا ہوا ہوتا تو کیسا لگتا؟ کوئی بچہ اس سے نقشے سے ہٹ کر پیدا ہو، کوئی بچہ اس نقشے سے ہٹ کر پیدا ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے عزیزو، بس اوقات نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے نعمتوں کا احساس نکل جاتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کبھی اس روڈ پہ چلتے ہوئے بھیک مانگنے والے کو آدمی تصور سے دیکھے، کتنا اللہ کا احسان ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں دسترخوان پہ عزت سے کھاتی ہیں، اگر آج وہ بھی فٹ پاتھ پہ یوں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ کبھی خیال آیا اماں کے پیٹ سے فٹ پاتھ پہ بھیک نے مانگنے والی اور میری بیٹی بہنا اماں کے پیٹ سے دونوں خالی ہاتھ آئے تھے، دونوں کے بدن پہ کوئی کپڑا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا، عزت سے بیٹیاں دسترخوان پہ کھاتی ہیں، عزت سے مائیں اپنے گھر کے چھت تلے رہتی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کیسی تیری شکل تخلیق کی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کے خزانے سے آئی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کے خزانے سے آئی ہے، لے لے نہ دیتا بادشاہ ہے۔ تو اس قدر انعامات کا سلسلہ ہے، ان گنت ہے میرے عزیزو، ان گنت۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا سی تکلیف آئی، ساری نعمتیں نظر انداز، اسی تکلیف کو لے کر اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ ذرا سی آزمائش آئی، لاکھوں نعمتیں نظر انداز، اسی مصیبت کو لے کر اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں اللہ کا شکر کرنے والے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں تکلیف ہوئی، بخار شدید، کسی نے کہا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، اس لیے کہ ایک سر میں درد ہے، جسم کا باقی جسم کے سارے اعضاء جوارح الحمدللہ سلامت ہیں، سر میں۔ تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں،
شمار کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہر نعمت اللہ کے خزانے سے آئی ہے۔ اللہ اچھی صحبت ہر ایک کو نصیب فرما دے، اچھے دوست ہر ایک کو نصیب فرما دے، اچھا ماحول ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ اس کی برکت سے آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ لگتا رہتا ہے، ورنہ یہ انسان متکبر، انا اور فرعونیت کے بول اس کی زبانوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ اچھی صحبت کی برکت سے آدمی کو اپنے اوقات یاد رہتے ہیں، اپنی حقیقت یاد رہتی ہے۔ تو ہارون الرشید عقل مند آدمی تھا، صاحب حیثیت، وقت کا حاکم، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ اس کی طبیعت تھی۔ بہلول اس کا ایک بے تکلف دوست تھا۔ ایک دن ہارون نے ہاتھ میں گلاس لیا اور ابھی لبوں کے قریب ہی کیا تھا تو بہلول کہنے لگے، ہارون یہ بتاؤ، تم صحرا کے سفر میں ہو، شدید گرمی ہو اور آسمان بھی گرمی پھینک رہا ہو، تمہاری پیاس کے مارے جان نکلی جا رہی ہو، تو بتاؤ اس گلاس کی کتنی قیمت ادا کر کے اسے خریدو گے؟ تو ہارون کہنے لگا، آدھی سلطنت دینی پڑے تب بھی اسے خرید کر پیوں گا، اس لیے کہ پانی نہیں تو زندگی کوئی نہیں، جان ہے تو جہان ہے، آدھی سلطنت دینی پڑے تو پانی تو لوں گا۔ کہا اچھا، جب پانی پی لیا تو کہا اچھا یہ بتا دے ہارون، اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے؟ تڑپتا ہے آدمی، یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے اور ایک طبیب اس کا علاج جانتا ہو، بتاؤ اس کی قیمت میں کہاں تک جاؤ گے فیس ادا کرنے میں؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ کہا کبھی یہ بھی سوچا، ایک گلاس نعمت کی، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت ہے۔ صبح شام کیسے کیسے مشروبات پیتے ہیں۔ کبھی خیال بھی آیا کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون پہناتا ہے، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون پہناتا ہے۔ حالانکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہمیں یہی سکھایا، پیو تو کہو الحمدللہ، وہی کھلاتا ہے، اور جب اندر کی گندگی باہر نکلے تب بھی سکھایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، نہ نکلتا تو کون نکال سکتا تھا؟ تو یوں تو اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، شماری کوئی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں وہ سوچ نصیب فرما دے کہ ہر وقت ہماری نظر اللہ کے انعامات پر ہی رہے، اور یہ بڑا نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر کرتا رہتا، بلکہ یہ دروازہ ہے نعمتوں پہ شکر کرنا، یہ دروازہ ہے اللہ کی نعمتوں کے آنے کا۔ نعمتوں پہ شکر کرنا یہ دروازہ ہے اللہ کی نعمتوں کے آنے کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بدولت جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہیں یہ شکر انہیں بھی شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یوں تو میرے عزیزو غیر معمولی نعمتیں ہماری زندگی میں اللہ کی ہیں، غیر معمولی نعمتیں، لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے
کہ جس نعمت کی عظمت اہمیت کا اندازہ ہر جنتی کو ہوگا، ہر جنتی کو ہوگا، اور سارے جنتی مل کر اس نعمت پہ شکر بجا لائیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، جیسے مادی نعمتوں پہ شکر کرنے سے مادی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مادی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مادی نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، ایسی وہ نعمت جس کا شکر اہل جنت جنت میں کریں گے، جب مسلمان اس نعمت کا شکر دنیا میں کرنے لگیں گے، اللہ اس نعمت میں دنیا میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اور یہی نیک شگون ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت میں جنتی لوگ ہیں، یہ دنیا میں رہتی ہوئی حقیقت میں جنتی لوگ ہیں، اس نعمت کا یہ جنت میں بھی شکر کریں گے، یہاں بھی شکر کر رہے ہیں۔ وہ ایسی بڑی نعمت، وہ نعمت ہے میرے عزیزو، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ ایک نعمت ایسی ہے کہ یوں تو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے، مال کی نعمت، دولت کی نعمت، صحت کی نعمت، نہ مانگی تب بھی اللہ دے دیا کرتا، بن مانگی بھی دے دیا کرتا۔ باپ بادشاہ، مرتی بیٹا شہزادہ بادشاہ بن گیا، باپ مالدار، بیٹا باپ کے مرتی جاگیردار بن گیا۔ وہ نعمتیں بن مانگے بھی اللہ دے دیا کرتا ہے دنیا کی، لیکن وہ نعمت ایسی ہے ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی، ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابو لہب ہے، سردار ہے، قریشی ہے، حسین ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے۔ جب اس نے اس نعمت سے بے نیازی دکھائی تو اللہ نے اس سے بڑھ کر اس سے بے نیازی برتی۔ وہ نعمت ایسی ہے، کوئی اس سے بے نیازی دکھائے گا، اللہ پھر اس سے بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی۔ اس معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے۔ دولت، خوشحالی، وہ تو اللہ یوں کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دولت، دنیا، فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کمزور ایمان والے ان میرے دشمنوں کے پاس دولت کا یہ ڈھیر دیکھ کر کہیں اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنے دشمنوں کو بھی اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کے چھت اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے گھروں کے بستروں کے تکیے، ان سب کو میں سونا چاندی بنا کے ان اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ قرآن مجید ہے، فرمایا اس دنیا کے نقشوں کی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کمزور ایمان والے دنیا کو دیکھ کر کہتے بڑا خوش نصیب ہے کہیں اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنے دشمنوں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر کے چھت بھی، ان کی سیڑھیاں بھی، ان کے دروازے بھی اور ان کے گھروں کے بستروں کے تکیے بھی سونے چاندی کے ہوتے،
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا. یہ نعمتیں ایسی ہیں میرے عزیزو کہ یہ اللہ سب کو دیا کرتا ہے، دوستوں کو بھی دیا کرتا ہے، دشمنوں کو بھی دیا کرتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے. جو مانگے اسی بھی دے دیتا ہے، جو نہ مانگے اسی بھی دے دیا کرتا ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس پر سارے جنتی مل کر جنت میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اور وہ بن مانگے اللہ کسی کو نہیں دیتا. وہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے، وہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. ابو لہب اپنا خاندانی قریشی رشتے میں چچا بے نیازی دکھائی، محروم ہو گیا، محروم ہو گیا. ہاں میرے عزیزو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ سے آئے، بکتے بکاتے آئے، سلیمان فارس سے آئے، نہ جانے کتنی مرتبہ دنیا والوں نے اسے خریدا اور بیچا، خریدا اور بیچا، لیکن ان کے دلوں میں اس دولت کی سچی طلب تھی، اس دولت کی سچی طلب تھی. اللہ نے وہ نعمت انہیں دے دی. اور وہ نعمت کیا ہے میرے عزیزو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دے. ہاں میرے عزیزو، بس اوقات یہ دولت اماں کے گود میں، گھر کے ماحول میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے دربار کی کتنی بڑی دولت ہے. اور جو لوگ قدر نہیں کرتے انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر سے یہ دولت چلی کیسی گئی ہے، کیونکہ یہ تو قدردانوں کے ہاں رہتی ہے، طلبگاروں کے ہاں رہتی ہے، قدردانوں کے ہاں رہتی ہے، طلبگاروں کے ہاں رہتی ہے. جو اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں انہیں کے گھر میں تو یہ ہدایت رہتی ہے، ورنہ یہ دولت ان کے گھروں سے نکل جاتی. جو نہیں قدر کرتا نہیں رہتی. ہمیں عزیزو، تہجد گزاروں کے گھروں میں اولادیں خالی ہاتھ ہو جاتی ہیں اس سے، اور گناہگاروں کے گھروں میں جب طلبگار پیدا ہو جائیں تو ان کے گھروں میں ولی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی خاندانی نہیں ہے، اس میں کوئی وراثت نہیں چلتی، یہ کوئی خاندانی سلسلہ نہیں ہے، اس میں کوئی وراثت نہیں چلتی، اس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں چلتا. اس میں تو طلب دیکھی جاتی ہے، قدر دیکھی جاتی ہے، کس کے دل کے اندر ہے یہ دولت اس کے پاس رہتی ہے. نیک اور پارسا کے گھر میں اگر قدر نہ ہوئی تو اس کی اولادوں سے نکل جاتی ہے. گناہگاروں کے بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. یہ تو طلب کی بات ہے، اس میں وراثت نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے میرے عزیزو جس پر سارے جنتی جس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لائے. اندازہ ہوگا نا تو اس نعمت پہ اللہ کیا کچھ دے رہا ہے، اس نعمت کی کیا قدر ہے، یہ کیا سرمایہ ہے. اس لیے کہ اس سرمایہ کا اصل منڈی آخرت میں ہے. جب اس کی منڈی پر اس کا سکہ چلے گا تب احساس ہوگا، اللہ سب شکر کریں گے، اللہ کیا تو نے فضل فرما دیا تھا کہ یہ بڑی نعمت دے رکھی تھی. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللہ تیرا فضل ہو گیا، اتنی بڑی دولت آپ نے ہمیں دے دی تھی. تو میرے عزیزو، جہاں اور ہزاروں نعمتیں لاکھوں نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے جو مسجد کا راستہ دکھا دیا ہے، اپنے سامنے جھکنے کا راستہ دکھا دیا ہے، اپنے نبی کا جو کلمہ دے دیا ہے، مسلمان گھروں میں جو پیدا کر دیا ہے، مسلمانوں کے گودوں میں جو رہنا دے دیا ہے، مسلمانوں کی صحبت میں جو رہنا نصیب ہو گیا ہے، ارے میرے عزیزو، یہ کروڑوں نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے.
کبھی اس نعمت پر بھی دل کی گہرائیوں سے شکر کیا کرو. الحمدللہ. جو نعمت ہدایت اور ایمان پر اللہ کا شکر کرے گا یہ نیک شگون ہے کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ جنت میں بھی اسی نعمت پہ شکر ہوگا. اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت، اس نعمت پر اللہ کا شکر ہو. یہ اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے. اس لیے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو پھر یہ مانگو کہ مجھ سے پھر سیدھا راستہ مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو. جو سچی طلب سے اللہ سے یہ مانگتا ہے، دیکھو نا، ادارے کا ذمہ دار، دفتر کا افسر اپنے ملازم سے کہتا ہے درخواست یوں لکھ کے لے آؤ، چھٹی لینی ہے تو، کچھ چیز لینی ہے تو یوں لکھ کے لاؤ. جب وہ خود اپنے منہ سے مضمون بتا رہا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے. جب اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یوں مانگو تو یقین جانیے اللہ دینا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی بیٹا مانگے، اللہ اپنی حکمت سے نہ دے اور اس کا بدلہ آخرت میں دے دے. ہو سکتا ہے بیٹی مانگے، ساری زندگی مانگتا رہے، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے دے. ہو سکتا ہے صحت مانگے، ساری زندگی نہ ملے، اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں اس سے بہتر موجود ہے، نہ دے. لیکن میرے عزیزو یہ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ سے ہدایت کی دولت مانگے، اللہ اس دنیا میں نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ اللہ اسی دنیا میں عطا فرماتے. لیکن طلب سچی ہو، چاہت سچی ہو کہ اللہ یہ ہدایت دے دے. یہ اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ ہدایت دے دے. اور اس کی عظمت کا، اس کی شان کا پورا اندازہ جنت میں جا کے ہوگا جب یہ نعمت خوب چمکے گی اور اس پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی. تب کہیں گے سارے جنتی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تیرا شکر ہے. سارے جنتی کہیں کیا اللہ نے آپ نے ہمیں نعمت دی تھی. تو میرے عزیزو بس اوقات اتنی بڑی دولت ہوتی ہے، اس دولت کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا تو بہت آسانی سے گھروں سے نکل جاتی ہے، بہت آسانی سے زندگی سے نکل جاتی ہے، بہت آسانی سے. اس دولت کے نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کے ضائع ہونے کی فکر بھی نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی نعمت. تو میرے عزیزو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ہو. اللہ اپنے گھر بلا لیتا ہے، اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، اپنے قرآن کی تلاوت دے دیتا ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت میں بٹھا دیتا ہے، نیک جگہوں پہ لے جاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. میرے عزیزو بڑا غیور ہے، ذرا سی بے نیازی دکھائی، ذرا سی بے نیازی دکھائی تو میرے عزیزو بس اوقات ساری زندگی پھر لوٹنا واپس آنا مشکل ہوتا. بے نیازی نہیں، محتاج ہیں ہم ہدایت. ہم تو اس نعمت کے بڑے محتاج ہیں. ارے میرے عزیزو کچھ نہ ملا دنیا میں، ہدایت مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. ہدایت نہ ملی کچھ بھی نہ ملا. قارون کے پاس سب کچھ تھا، ہدایت نہیں تھی، کہتے نا ناکام ہو کر گیا ہے. ارے بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا، لیکن اللہ کے در کی سب سے بڑی دولت تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بلال تو وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا ہی میں اللہ اس سے راضی ہو گیا تھا. ہاں وہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے اتنا دیا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو کر گیا ہے. کیا تھا؟
لیکن میرے عزیزو اس کے دامن میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی تھی، سب سے بڑی دولت تھی۔ یہ اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب کچھ چلا جائے، ہدایت بچ جائے، ناکامی نہیں ہے میرے عزیزو۔ سب کچھ مل جائے، ہدایت کا نور چلا جائے، سب سے بڑا ناکام آدمی۔ اللہ کرے اس کا احساس پیدا ہو جائے، اس نعمت کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے کہ اس نعمت کی اتنی عظمت بیٹھ جائے کہ ہر نقصان برداشت ہے لیکن ہدایت کے نور میں کمی برداشت نہیں، اس نور میں کمی برداشت نہیں۔ اس کی اتنی عظمت ہو، اتنی اہمیت ہو۔ اور میرے عزیزو اس نعمت کی برکتیں اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہدایت والے کو، جسے اللہ رب العزت ہدایت کا نور نصیب فرما دے، اسے 3 نعمتیں نصیب فرماتا ہے۔ 3 نعمتیں۔ پہلی نعمت اللہ اسے نصیب فرماتا ہے کہ اس کے دل کو بغیر مال کے بھی غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو بغیر مال کے بھی غنی بنا دیتا ہے۔ مال ہو تب بھی دل غنی رہتا ہے، مال نہ ہو تب بھی اس کا دل غنی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دولت تو یہ دیتا اللہ، اور دوسری دولت میرے عزیزو اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی ہم نشین ہو یا نہ ہو، تنہائی ہو یا مجمع میں ہو، کہیں ہو، اللہ اس کے دل کے سکون نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو سکون نصیب فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، اس کے پاس نعمت کی شکل چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے پاس نعمت کی شکل چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت اس نعمت میں سے لذت اور لطف نصیب فرماتا ہے۔ اس کے پاس نعمت کی شکل چھوٹی ہو، گھر چھوٹا ہے یا کوٹھی نما ہے، لیکن اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے تو اللہ اس نعمتوں میں سے لطف نصیب فرمائے گا۔ چھوٹا گھر ہو، چھوٹی نعمت ہو، چھوٹا نقشہ ہو دنیا کا، لیکن اللہ نے اسے ہدایت کا نور نصیب فرمایا، اس چھوٹے نقشے کے اندر بھی اسے زندگی کا لطف اور راحت نصیب ہو جائے، سکون مل جائے گا۔ نعمتوں کی شکلیں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ زندگی کا لطف اور لذت نصیب فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی بنا دیں گے، اس کے دل کو غنی بنا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت ہدایت کی نور رکھنے والے کو دنیا میں عطا فرماتا۔ اور میرے عزیزو جو اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ کا کلام ہے، فرمایا یہ بڑے مطمئن زندگی گزار رہے تھے، بڑے بے خوف زندگی گزار رہے تھے، ان کے رزق کی شکلیں بھی بڑی سہولت کی تھیں، یہ بڑے مطمئن زندگی گزار رہے تھے، بڑے ہی بے خوف ان کی زندگیاں تھیں، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بے چینی اندر بھی نہیں تھی، اور ان کے رزق کا معاملہ بھی بڑا سہولت کا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور میرے عزیزو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت کہ اللہ نے دی تھی، قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، اس ہدایت کی نعمت کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمتوں کی جب ناقدری ہوئی
تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے سزا دی اس دنیا میں انہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک تو انہیں ہم نے بھوک کا لباس پہنا دیا، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، ان کی ہوس کی آگ بجھتی نہیں ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، ان کی ہوس کی آگ بجھتی نہیں۔ یہ نادان ہے، یہ کہتا ہے کچھ اور جمع کر لیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آگ جل رہی ہے ہوس کی اور اس کے اوپر اور سوکھا گھاس ڈال رہا ہے تو آگ اور بھڑکے گی۔ تو اس کے اندر کا فقر نہیں ختم ہوتا جو اسے ہر وقت بے چین اور پریشان رکھتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوکا ہے۔ ہم جب آتے ہیں نا بھوکا، ہم سمجھتے ہیں صرف دولت کا بھوکا، نہ بھائی، دولت کا بھوک صرف مراد نہیں ہے، بس اوقات دولت کی بھوک کے ساتھ اسٹیٹس کی بھوک بھی ہوتی ہے، عزت کی بھوک بھی ہوتی ہے، عہدے کی بھوک بھی ہوتی ہے، منصب کی بھوک بھی ہوتی ہے، معیاری زندگی اور بلند ہو جائے اس کی بھوک بھی ہوتی ہے۔ یہ جہاں پہنچتا ہے اگلی بھوک اسے اور ستاتی ہے۔ یہ ہدایت کی نور سے محرومی کی اس دنیا میں سزا ہے کہ کچھ بھی آ جائے اس کی اگلی بھوک اسے پھر ستاتی ہے۔ دوڑ کر وہاں پہنچا پھر کچھ نظر آیا پھر دوڑ لگا دی، وہاں پہنچا پھر دوڑ لگا دی، بڑی مشکل سے وہاں پہنچتا ہانپتے ہانپتے، پھر کچھ اور نظر آیا پھر دوڑ لگا دی، ساری زندگی اس کے ہانپتے ہانپتے گزرتی ہے، بھوک پریشان کر رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جو ہدایت کی دولت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اسے یوں دنیا میں خوار کر دیتا ہے، یوں دنیا میں خراب کر دیتا ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل املأ یدک شغلا ولم اسد فقرک، اے آدم کے بیٹے میرے لیے کچھ فارغ ہو جا، تیرے دل کو سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے تو غنی ہوگا، عزت الحمدللہ بہت اچھا، خوشحالی بہت اچھا، آمدنی بہت اچھا، صحت بہت اچھا، حسن بہت اچھا۔ اب تو ہر آدمی فقیر ہے، کوئی ڈپریس ہے میری شکل اچھی نہیں، کوئی ڈپریس ہے میرے چہرے کی رنگت اچھی نہیں، کوئی ڈپریس ہے میرے بال بہت گرتے ہیں، کوئی ڈپریس ہے اسٹیٹس اچھا نہیں، کوئی ڈپریس ہے میرے جو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، کوئی ڈپریس ہے میرے دوست تھوڑے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ ہر شخص ڈپریس ہے۔ جوان بچیوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، لباس الخوف لباس الجوع، بھوک ہے، بھوک ہی ہے کہ اس کے دوست تھوڑے، اس کے کم، اس کے چہرے کا رنگ اچھا، اس کے چہرے کا رنگ صاف نہیں، اس کی آنکھیں ایسی میری ایسی نہیں، اس کا قد بڑا میرا قد چھوٹا۔ انا للہ و انا راجعون۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے تھپڑ ہے، تھپڑ۔ یہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ایک عذاب ہے، ایک سزا ہے اس نور ہدایت سے محرومی اور ناقدری کی وجہ سے۔ لباس الخوف لباس الجوع، کہیں مطمئن نہیں، کہیں مطمئن نہیں ہے۔ کسی محفل میں یہ چلا جائے واپس آتا ہے پریشان ہو کے آتا ہے، اس لیے کہ وہاں اپنوں سے اونچے اسٹیٹس کو دیکھ کے آیا ہوتا ہے، اپنے سے اونچے معیار زندگی دیکھ کے آتا ہے، وہاں اپنوں سے بڑے کاروباری دیکھ کے آتا ہے، وہاں اپنوں سے بڑے اچھے گاڑیاں سواریاں دیکھ کے آتا ہے، ڈپریس ہو کے واپس آتا ہے۔ لباس الجوع، اس کی بھوک نہیں ختم ہو رہی، حالانکہ اتنا دے رکھا ہے عزت سے کھا سکتا ہے، لیکن نور ہدایت سے محروم ہوا، نہ قدری کی تو کہاں رہ سکتا ہے۔ وہ اندر کا فقر اسے ستائے گا، اندر کا فقر اسے پریشان رکھے گا۔ فکفر بانعم اللہ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ایسی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی۔ جب تک انسان انسانیت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ لباس رہتا ہے، بس نہیں بلکہ جتنا انسانیت کے قریب ہوگا اتنا ہی لباس کو زیادہ پسند کرے گا، اتنا ہی زیادہ پسند کرے گا، اور جتنا اس کی زندگی حیوانیت کے قریب ہو جائے گی یہ لباس سے دور ہونے لگے گا۔ جتنا یہ انسانیت کے قریب ہوگا اتنا ہی لباس کو پسند کرے گا،
اور جتنا یہ حیوانوں کے قریب ہو جائے گا اس کے اندر سے لباس سے وحشت ہونے لگ جائے گی. اس کا لباس مختصر، اس کا لباس باریک، اس کا لباس بدن اس کا لباس سے خالی. جتنا اس لیے کہ حیوان لباس نہیں پہنتا، حیوان لباس نہیں پہنتا. جتنا یہ انسانیت کے قریب ہوگا یہ لباس کو پسند کرے گا. تو اللہ نے کہا ہے جب تک یہ انسان ہے ہر وقت لباس پہنتا ہے، ہر وقت لباس پہنتا ہے. ہاں بدلتا رہتا ہے، سوتے وقت دوسرا، جاگتے ہوئے دوسرا، دفتر کا کچھ، بازار میں کچھ، محفل میں مجلس میں جانے کا الگ لباس، لیکن لباس تو پہنتا ہے. فرمایا جیسے لباس اس جسم کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے، اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ فقر بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. لباس الجوع، یہ بھوک بھی ہر وقت رہتی ہے اس کے ساتھ. میں عرض کروں ضروری نہیں کہ بھوک دولت ہی کی ہو، اسٹیٹس کی بھی ہوتی ہے. اپنے حسن پر بھی مطمئن ہوتا، اپنے قد پر بھی مطمئن نہیں ہوتا، اپنی صحت پر بھی مطمئن نہیں ہوتا. ہر وقت ایک چیز اسے ستا رہی ہوتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے آگ کا دیا بنا ہوتا ہے جو اسے گرم رکھتا ہے. جیسے بوفے سسٹم پہ کھانا گرم رکھتے ہیں نا، ہر وقت کھانا گرم رہتا ہے، ایسے کوئی نہ کوئی چیز اسے زندگی میں گرم رکھتی ہے، اسے ڈپریس رکھتی ہے. لباس الجوع، یہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے. لباس الجوع والخوف. اور دوسری سزا خوف کا لباس اللہ پہنا دیتا ہے. اللہ اکبر، خوف کا لباس یہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ایک فکر لگی ہے کہ اسٹیٹس رہے گا نہیں رہے گا، یہ عہدہ رہے گا نہیں رہے گا، یہ دولت رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ فیکٹری رہے گی نہیں رہے گی، یہ کارخانہ رہے گا نہیں رہے گا، یوں عزت رہے گی یا نہیں رہے گی. ایک خوف. بس اوقات میرے عزیزو کوئی ظاہری نقشہ خوف کا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ خوف زدہ ہوتا ہے. حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خوف کیوں ہے، انجانا سا خوف. ہاں میرے عزیزو یہ اسی گناہ کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے. انجانا سا خوف، خوف زدہ رہ رہا. لباس الجوع والخوف. اللہ کہہ رہا ہے بھائی بما كانوا يصنعون، یہ وہی کچھ ہے جو اس نے بویا ہے، آج اسی کے کانٹے ہیں جو اسے زندگی میں ستا رہے ہیں. یہ وہی کچھ ہے جو اس نے بوئے ہیں، آج اسی کانٹے اسے ستا رہے ہیں. فقر کی شکل میں، خوف کی شکل میں. بما كانوا يصنعون، جو کیا ہے اس نے. تو میرے عزیزو اللہ کے دربار کی سب سے بڑی دولت ہے ہدایت کا نور مل جائے. یہ میرے گھرانے میں آ جائے، یہ میرے اولاد میں آ جائے. یہ دولت ایسی ہے. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ جب اللہ کسی کا سینہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہدایت کا نور میرے دل میں آئے، کوئی اس کی علامت بھی ہے کہ میں بھی دیکھوں ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کہ ہدایت کا نور اندر آ جائے، اسی کوئی علامت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کی علامت ہے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. سبحان اللہ. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فرمایا اس کی یہ 3 علامات ہیں. پہلی، اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جائے. جیسے بات تو بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے میرے عزیزو، جیسے ایک کرائے کا گھر ہونا اور اپنا گھر بالکل تیار ہو. کرائے کا گھر ہو، اپنا گھر بالکل تیار ہو، تو اب اس کرائے کے گھر پہ کوئی آدمی نیا قالین نہیں بچھاتا، نئی ٹائل نہیں لگاتا، نیا اے سی نہیں لگاتا،
چھوڑ دو اس کو، چند دن کے بعد تو اپنے گھر میں چلے جائیں گے، نیا اے سی بھی وہیں لگے گا، نیا قالین بھی وہیں لگے گا، نئی ٹائل بھی وہیں لگیں گی، اپنے گھر جائیں گے۔ جب اللہ ایمان کی روشنی ہدایت کی نور نصیب فرما دے تو دل کہتا ہے دنیا کرائے کا گھر ہے، اپنا گھر اللہ جنت میں بنا رہا ہے، یہاں گزارا کر لو میاں۔ کل کوئی گھر میں، اس گھر میں مالک نے کسی اور کو ٹھہرایا ہے، آج مجھے ٹھہرایا ہے، پرسوں مالک پھر کسی اور کو ٹھہرائے گا، میں نے تو اس کرائے کے گھر سے نکلنا ہے، اپنا گھر سنواریں گے، اپنا گھر سنواریں گے۔ التجافی عن دار الخلود، اس دھوکے کے گھر سے دل اٹھ جائے، والانابۃ الی دار الخلود، اپنے گھر کی طرف دل متوجہ ہو جائے، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور مرنے سے پہلے اس گھر کی تیاری میں لگ جائے، شفٹنگ سے پہلے اپنے گھر کی تیاری میں لگ جائے، شفٹ ہونے سے پہلے اس گھر کی تیاری میں لگ جائے۔ ارے میرے عزیزو، یہی ہدایت کا نور ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب وہ ہدایت کا نور چونکہ ڈگمگا رہا ہے، جو کرائے کے گھر کو جتنا اچھا بناتا ہے، کہتا ہے کیا اسٹیٹس ہے زندگی کا، آئیڈیل زندگی گزار رہا ہے، آئیڈیل زندگی گزار رہا، ہائے ہائے۔ ہاں، جس نے مٹی گارے پہ صلاحیتی بھی لگا دی، دولت بھی لگا دی، زندگی بھی لگا دی، اسی کی لائف ہمارے لیے آئیڈیل بن گئی، اسی کی زندگی ہمارے لیے معیار بن گئی، آئیڈیل زندگی گزار رہا۔ کرائے کے گھر ہے، گزارا کر لو میاں، اپنے گھر کو سنوارو، یہی ہدایت کا نور ہے۔ اللہ ہمیں اس کا حصہ نصیب فرما، اللہ ہمیں ہدایت کے نور کا حصہ نصیب فرما۔ والانابۃ الی دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جائے، اپنے گھر جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تمہارا گھر وہ ہے جہاں اللہ تمہیں مالک بنائے گا پھر نہیں نکالے گا، جہاں اللہ تمہیں مالک بنائے گا پھر وہاں سے نہیں نکالے گا، ہمیشہ تم اپنے گھر میں رہو گے۔ دنیا ٹرسٹی ہے بھائی، مالک مکان جب چاہے گا نکال دے گا، اور ہمارے گھر میں نہ جانے پہلے کتنے آئے اور چلے گئے، یہ بھی نہیں کہ کوئی اور شفٹ نہیں ہوا، یہاں سے کئی شفٹ ہو چکے ہیں، یہ بھی نہیں کہ یہاں سے کوئی منتقل نہیں ہوا، کئی لوگ منتقل ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ ہدایت کا نور نصیب فرما دے کہ ہمیں نظر آنے لگے کہ میاں ہم نے بھی شفٹ ہونا ہے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہدایت کا نور اللہ سے مانگو بھی صحیح، خوب اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں یہ ہدایت کا نور نصیب، جو جتنا محتاج بن کے، فقیر بن کے اس کو مانگے گا، اللہ اتنا جلدی اسے عطا فرما دے۔ کبھی بیکاری کو دیکھا مانگتے ہوئے، کیسے درد بھری آواز سے مانگتا ہے، زبان کے بول نہیں، اس کا پورا جسم بتاتا ہے یہ بیکاری ہے۔ ہاں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں اپنے اللہ سے یہ بھی ہدایت بھی اسی انداز میں مانگ کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو یہ ظاہری شکل عطا فرما رکھی ہے، اس پہ شکر ادا کیا کرو، اس پہ شکر ادا کرو، اس سے بھی اس ہدایت کے نور میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ نے ہدایت کی طرف چلا دیا، اس راستے پہ ڈال دیا۔ ہاں، اور میرے عزیزو، چونکہ ہدایت کا نور بڑھتا ہی رہتا ہے، دیکھو نا، ایک 100 سالہ مسلمان ہے اور 100 سال سے تہجد پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک آج مسلمان ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبق دیا ہے، یہ ہدایت کا نور جتنا بڑھانا چاہو بڑھ سکتا ہے، یہ ہدایت کا نور جتنا بڑھانا چاہو بڑھ سکتا ہے، کہ پہلے دن کا مسلمان بھی وہی دعا کر رہا اور 100 سال سے تہجد پڑھنے والا بھی وہی دعا کر رہا، تو سبق دیا کہ یہ ہدایت کا نور جتنا بڑھانا چاہو بڑھ سکتا ہے، جتنا یہ نور بڑھے گا اتنا ہی تمہیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی عظمت سامنے نظر آئے گی۔
التجا فی انظار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولی. تو میرے عزیزو، اللہ اس نعمت پہ شکر بھی نصیب فرما دے، اس کی قدر اور عظمت بھی نصیب فرما دے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما. اے مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، کامل ہدایت نصیب فرما، ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اے اللہ، پوری ہدایت پہ چلنا آسان فرما. اس دولت کی عظمت قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما، ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما، سارے اہل اسلام کو عطا فرما. اے اللہ، ساری دنیا میں، ساری انسانیت میں ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ، ہماری زندگیاں، وسائل، صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے ہر گناہ کی گندگی سے محفوظ فرما. ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ، خلوتوں کی، تنہائیوں کی، اے اللہ، مخلوق کے حق میں، آپ کے حق میں جو کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما. مولا، لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. برے ماحول سے، برے دوستوں سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. انہیں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا. ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں، اللہ، محبت ایمان سے ان کے گھروں کو آباد فرما. ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اللہ، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو مسلمانوں کو دین سے، اہل دین سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، تو ان کی محنت و قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ، جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما. دنیا بھر کے اندر مولا ایمانی ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.